بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم شان حبیب الباری من روایت البخاری کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دریچہ دوم، علوم مصطفیٰ کا لامتناہی سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علوم غیب و شہادت عطا فرما کر تمام مخلوقات کا مقتدی و امام بنا دیا۔ لوح و قلم، عرش و کرسی اور زمان و مکان کے اسرار و رموز تو حضور سید عالم کے بحر علم کا ایک قطرہ ہیں۔ کیوں نہ ہو، خالق مطلق نے اپنی ہر نعمت، اپنی ہر رحمت ان پر ختم فرما دی اور ان کے درجات ابدل آباد تک بڑھانے کا وعدہ فرمایا۔ قرآن مقدس میں ہر چیز کا علم موجود ہے اور قرآن مقدس ان کی تمام صفتوں میں سے ایک صفت ہے، یعنی حسن اخلاق۔ اندازہ کریں ایک وصف کی بے قرانی کا یہ عالم ہے، باقی اوصاف کا کیا عالم ہوگا۔ قرآن مقدس میں ہر چیز کا علم موجود ہے اور حضور قرآن مقدس کی تعلیم دیتے ہیں، گویا آپ لوگوں کو ہر چیز کا علم ان کی ذہنی و فکری استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے عطا فرماتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ مرشد کائنات، ہادی دو عالم اور رہبر کونین ہیں، تمام جہانوں کو قہر الہی سے ڈرانے والے اور رحمت الہی کی بشارتوں کا مزردہ جانفزا سنانے والے ہیں۔ یہ سب کچھ تب ممکن ہوگا جب تمام جہانوں کے ذرہ ذرہ کا علم اور ادراک حاصل ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اس مالک حقیقی کا فضل عظیم ہے اور احسان عمیم ہے۔ اور اب ہم یہ کہتے ہیں، کہنے میں حق بجانب ہیں، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، جو دل میں آئے پوچھو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی اور منبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ پس آپ نے قیامت کا ذکر شروع کیا، فرمایا اس میں بڑی سنگین چیزیں ہوں گی۔ پھر فرمایا جو شخص کچھ پوچھنا چاہتا ہو پوچھ لے، میں یہاں کھڑے کھڑے اسے بتا دوں گا۔ لوگوں نے کثرت سے گریہ وزاری شروع کر دی اور آپ نے بار بار یہی فرمایا، مجھ سے پوچھو۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہوئے اور عرض کی، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ آپ نے پھر فرمایا پوچھو۔ تب عمر رضی اللہ عنہ دوزانہ ہو کر بیٹھے اور عرض کی، ہم اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گئے۔ اس وقت آپ خاموش ہو گئے۔ بعد ازاں فرمایا، جنت اور دوزخ میرے سامنے ابھی دیوار کے گوشے میں لائی گئیں، ایسی عمدہ اور مکروہ چیز کبھی نہیں دیکھی۔ یہ حدیث امام نے کتاب مواقیت الصلاۃ، کتاب العلم اور کتاب الفتن میں بھی رقم فرمائی ہے۔ کتاب الاعتصام میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور ایک جگہ قسمیہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تم جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ فرمایا دوزخ۔ اسی مقام پر آیا کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ سورہ المائدہ آیت 101 یعنی 101۔ افادات حدیث۔ شرح قسطلانی میں ہے کہ بعض منافقین نے کہا کہ ہم حضور اقدس سے ایسی باتیں پوچھیں گے جن کا جواب دینے میں وہ عاجز آ جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ نبی کے لامتناہی علوم میں شک کرنا بھی منافقت کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر رونق افروز ہو کر قیامت کا ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ آپ قیامت کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا کہ جو چاہو پوچھو۔ اب کوئی سائل اٹھ کر وقوع قیامت سے متعلق ہی عرض کر لیتا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتا سکتے؟ کیا اس طرح دعویٰ علم نبوت ختم نہیں ہو جاتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے محتاج نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے مستفیض ہیں۔ جب ہی فرمایا، یہاں کھڑے کھڑے ہر چیز کا علم ظاہر فرما دوں گا، گویا میرے آقا کے سامنے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، تخت و فوق کے تمام حجابات اٹھا لیے گئے ہیں، تمام فاصلے سمٹ کر رہ گئے ہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔
کسی شخص کے باپ کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر اس صورت میں جب لوگ شکوک و اوہام کا شکار ہوں۔ لوگ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد کے بارے میں بے پر کی اڑاتے تھے۔ حضور نے برجستہ ان کے والد حذیفہ کی تصدیق فرمائی اور ثابت کر دیا کہ نگاہ نبوت سے یہ مشکل ترین پہلو بھی پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ نیاز مندانہ التماس یہ ثابت کرتی ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے، اس لحاظ سے کہ اس نے اپنے محبوب کو بے پناہ کمالات و علوم و معارف سے سربلند فرمایا۔ اسلام کے مذہب کا ہونے پر راضی ہو گئے، اس لحاظ سے کہ یہ نبوت اور رسالت کی تعظیم کرنے اور اس کی تمام تر شوکتوں اور عظمتوں کو تہ دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے۔ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گئے، اس لحاظ سے کہ آپ فیضان الہی کے مرکز ہیں اور جمیع علوم غیبیہ و معارف دینیہ کے عالم ہیں۔ فرش والے تیری شوکت کا الف کیا جانے، خسروا عرش پر اڑتا ہے پریرا تیرا، ابتدا سے انتہا تک۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر ابتدائے آفرینش سے ذکر فرمانا شروع کیا، یہاں تک کہ جنتی اپنے مقام پر پہنچ گئے اور دوزخی اپنے پر۔ پس اسے یاد رکھا جس نے یاد رکھا، اور بھول گیا اسے جو بھول گیا۔ بخاری کتاب بدء الخلق، کتاب الفتن۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک حضور نے ہمیں ایک ایسا خطبہ دیا کہ اس میں بیان کرنے سے قیامت تک کی کوئی چیز نہیں چھوڑی، جان گیا جو جان گیا اور بھول گیا جو بھول گیا۔ بخاری کتاب القدر۔ جو حضور جانتے ہیں امت نہیں جانتی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو ضرور تم کم ہنستے اور ضرور تم زیادہ رویا کرتے۔ بخاری کتاب النکاح۔ کیسر و کسرہ کی تباہی کا علم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسرہ ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد کوئی کسرہ نہیں، عن قریب کیسر بھی تباہ ہو جائے گا، پھر کوئی کیسر نہ ہوگا اور تم ان کے خزانوں کو راہ خدا میں تقسیم کرو گے۔ بخاری کتاب الجہاد۔ امت کی بربادی اور چند لڑکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بربادی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ مروان نے بھی لڑکے ہی کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو میں ان میں سے ہر ایک کا نام و نسب بتا سکتا ہوں۔ بخاری کتاب الانبیاء۔ یہ حدیث دور یزید کی خبر دے رہی ہے، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے سن 60 کی ابتدا اور بچوں کی حکمرانی سے بچا۔ حافظہ ابن حجر مکی قدس سرا فرماتے ہیں، اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ ان کی وفات 59 ہجری میں ہوئی، جبکہ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا۔ ایک اور حدیث میں یزید کا نام و نسب تک بیان فرما دیا ہے۔ ہم یہاں عرض کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے کے لیے بخاری کی حدیث قسطنطنیہ کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ یہ روایت انتہائی مضطرب ہے۔ مثلاً اس کے راوی حضرت اسحاق بن یزید دمشقی، یحییٰ دمشقی، سور خمسی، خالد خمسی اور عمیر انسی وغیرہ تمام شام سے تعلق رکھتے ہیں۔ فتح الباری سواد 77 جلد 2۔ شارحین نے اسحاق بن یزید کو نامعتبر راویوں میں شمار کیا ہے۔ ابن عدی نے اس کی تمام روایتیں غیر محفوظ ثابت کی ہیں۔ میزان الاعتدال سواد 179 جلد 1۔ یحییٰ دمشقی کو علامہ عسقلانی نے قدریہ فرقہ سے متعلق ثابت کیا ہے، تقریب التہذیب سواد 374۔ علامہ ذہبی بھی یہی کہتے ہیں، میزان الاعتدال۔ سور خمسی کو بھی علامہ عسقلانی قدری کہتے ہیں، تقریب سواد 52۔ امام ذہبی نے ابن معین، امام احمد اور عبداللہ بن سالم کے حوالے سے اسے قدری ثابت کیا ہے۔ خالد حمسی علامہ عسقلانی کے نزدیک مرسل روایات بیان کیا کرتا تھا۔ یاد رہے کہ احکام و عقائد میں حدیث مرسل قابل قدر نہیں، اگرچہ راوی ثقہ ہی کیوں نہ ہو۔ عمیر بن اسود انسی سے امام بخاری نے صرف ایک روایت اخذ کی ہے، فتح الباری۔ اس شخص نے زمانہ نبوی میں نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ اب فیصلہ آپ ہی فرما لیں کہ جس روایت کے راویوں کا یہ حال ہو
وہ روایت کس طرح قابل قبول ہوگی؟ اگر اس کے علاوہ حدیث قسطنطنیہ کو درست مانا جائے تو بھی یزید اس کا مستحق نہیں ٹھہرتا۔ مولوی شبلی نعمانی لکھتے ہیں، مسلمان خلفاء اور سلاطین میں سے ہر باہمت نے اس حدیث کے پورا کرنے کے لیے قسمت آزمائی کی، مگر ازل سے یہ سعادت سلطان محمد فاتح کی قسمت میں آ چکی تھی۔ سیرت النبی سواد 699 699 جلد 3۔ معلوم ہوا کہ حدیث میں مذکور بشارت کا مطلب فتح قسطنطنیہ ہے، اور اس تاریخ کے عظیم شہر کو فاتح محمد نے زیر و زبر کیا۔ تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی۔ باقی اگر حملے کی بات کی جائے تو تب بھی یزید اس حدیث کا مستحق نہیں، کیونکہ اس شہر پر حملہ دور عثمانی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زیارت قیادت ہوا۔ تاریخ یعقوبی، کامل ابن خلدون، تاریخ اسلام ندوی۔ یزید کی پیدائش 25 تا 26 ہجری کی ہے۔ البدائیہ والنہائیہ۔ اس لحاظ سے یزید کی عمر 6 یا 7 سال کی بنتی ہے۔ کیا کوئی عقلمند انسان کہہ سکتا ہے کہ اتنی اہم لڑائی کی قیادت 6 یا 7 سال کی عمر کے بچے کو دی گئی ہوگی؟ ثابت ہوا کہ جیش اول میں یزید کا شامل ہونا خلاف عقل و نقل ہے، اور بشارت مصطفی صرف جیش اول کے لیے ہے۔ اس ساری بحث کو ایک طرف رکھ کر اگر یزید کو بشارت مصطفی کے مطابق لشکر کا سپہ سالار بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی یزید جنتی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام شارحین کا فیصلہ ہے کہ اگر اس بشارت والے لشکر کا کوئی آدمی بعد میں مرتد ہو جائے تو وہ لائق بخشش نہیں ہو سکتا۔ یزید نے تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے گلشن زہرا کو خزاں رسیدہ کرنے کی مذموم جرت کی ہے، اور اہل بیت اطہار کی توہین کر کے اپنا خانہ خراب کر لیا ہے، لہٰذا وہ ملامت و لعنت کا سزاوار ٹھہرتا ہے۔ ارشاد الساری شرح بخاری۔ اسی حقیقت کو نواب وحید الزماں غیر مخلص صاحب نے بھی تسیر الباری شرح بخاری میں تسلیم کیا ہے۔ مدعی لاکھ پہ باری ہے گواہی تیری۔ تقلید یہود و نصارہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چرخ نبوت کے میر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی اندھی پیروی کرو گے، بالشت کے برابر بالشت اور میٹر کے برابر میٹر، یہاں تک کہ وہ اگر گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں جا گھسو گے۔ لوگوں نے عرض کیا، آقا ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا، یہ نہیں تو اور کون؟ بخاری کتاب الانبیاء۔ لمحہ فکریہ۔ مذکورہ صدر حدیث کا مطالعہ کریں اور عالم اسلام کی ناگفتہ بہ حالت کا جائزہ بھی لیں کہ کس درجہ مطابقت پائی جاتی ہے۔ اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا کہ سرور کونین کے ماننے والے یہودی و نصرانی طرز فکر، انداز حیات اور رسوم و رواجات کو اپناتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ زبان ان کی، لباس ان کا اور کردار ان سا، الغرض اپنا سب کچھ ان کی یارانہ عطاؤں پر قربان کر کے کسی اندیکھے معجزے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ عالم اسلام کو پہلا پرخزی دھچکا لگا کہ شیعہ افکار کی اساس رکھنے والا ابن سبا یہودی النسل تھا۔ پھر صلیبی جنگوں کی گھمبیر رات بھی یہود و نصارہ کی رہین منت تھی۔ برصغیر پاک و ہند میں قادیانی اور دیگر جدید فرقوں کی سرپرستی بھی انہی ازلی دشمنوں نے کی۔ آقا ارض و سماع صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر آج تک فرزندان توحید کے خلاف ہونے والی ہر سازش کی کوئی نہ کوئی کڑی ضرور ان تک پہنچتی ہے، لیکن افسوس مسلمان اتنے سادہ دل ہیں کہ اپنے ابدی دشمنوں کو کبھی بھی نہیں پہچان سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ایک لمحے کی خطا صدیوں کے پچھتاوے کا ہولناک روپ دھار لیتی ہے۔ کیا میر صادق اور میر جعفر کی ناعاقبت اندیشیوں نے ساری قوم کو صدیوں کی غلامی کے اندھیرے غار میں نہیں دھکیلا؟ اور آج کے قائدین بھی تاریخی آئینے میں جھانک کر فیصلہ کر لے کہ کہیں وہ بھی قوم کو انگریزی ڈگر پر چلا کر محرومی اور احساس کمتری کے لکودک صحراؤں کی جانب تو نہیں لے جا رہے۔ ایوان اقتدار میں بیٹھ کر ان کا مغربی زبان، نظریات اور تمناؤں کی اشاعت کرنا کہیں آنے والی نسلوں کے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ تاریخ کی گھڑیوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ وقت وصال کا علم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اسلام اللہ علیہا کو دیکھا اور فرمایا، میری بیٹی مرحبا۔ پھر انہیں بٹھایا اور آہستہ آہستہ باتیں کی۔ سیدہ زار و زار رونے لگیں۔ جب حضور نے انہیں ازحد رنجیدہ پایا تو پھر آہستہ آہستہ باتیں کی، اب وہ ہنسنے لگیں۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کون سی باتیں کی ہیں؟ کہنے لگی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا نہیں کر سکتی۔ پھر جب آپ وصال فرما گئے تو انہوں نے بتایا کہ پہلی بار حضور کا ارشاد تھا، جبرائیل ہر سال مجھ سے 1 مرتبہ دورہ قرآن کیا کرتے تھے، اس سال 2 مرتبہ کیا ہے۔
میرا خیال ہے کہ میری رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتی رہو اور صبر کرو کہ میں تمہارا بہترین پیش رو ہوں۔ اس فرمان پر مجھے رونا آ گیا۔ دوسری مرتبہ فرمایا، کیا تم راضی نہیں کہ تمہیں جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا جائے؟ دوسری روایت میں، بے شک آپ کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ سے ملوں گی سو میں خوش ہو گئی، متفق علیہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنی رحلت کا علم تھا بلکہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کا بھی علم تھا۔ موت کب آئے گی، یہ علوم خمسہ میں سے ایک ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضور کا اظہار فرمانا اس بات پر دال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اخروی مراتب کا علم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوہ احد پر چڑھے، پس ان کے باعث پہاڑ کو وجد آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ فرما ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ عنہم، بخاری کتاب الانبیاء۔ یہ بات بھی علوم خمسہ میں سے ہے، لیکن حضور نے اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے پہلے ہی ظاہر فرما دیا کہ عمر و عثمان رضی اللہ عنہما راہ خدا میں شہید ہوں گے۔ آپ کے قدم انور کا صدقہ کوہسار کی اضطرابی کیفیت ختم ہو گئی، پتھروں میں بھی سکون آور لہریں سرایت کر گئیں۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ وہ حسن جاں فضا دیکھ کر تو پتھر بھی وجد میں آ جایا کرتے تھے، لیکن پتھروں سے بھی سخت دل ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ منفی رویہ اختیار کیا، اور وہ تو پتھر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت کہ مضر بن گئے۔ بشارت فردوس۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جسے آپ پانی اور مٹی میں مارتے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور جنت کی بشارت دو۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کو بشارت سنائی۔ آخر میں عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا، اور اسے جنت کی بشارت دو، لیکن اس مصیبت کے ساتھ جو اسے پہنچے گی۔ جب انہیں یہ خبر دی گئی تو کہنے لگے، اللہ المستعان، اللہ ہی امداد کرنے والا ہے، بخاری کتاب الادب۔ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتنے صحیح الاعتقاد تھے۔ کسی نے بھی پوچھنے کی جرت نہیں کی کہ حضور آپ کو تو اپنے آپ کا علم نہیں، ہمیں کیسی بشارتیں سنا رہے ہیں، پھر کل کی بات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ معلوم ہوا کہ رسالت پناہ کی ہر بات، ہر قول اور ہر فعل پر ایمان لانا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا منشور حیات تھا، اور جو آیات قرآنی پڑھ پڑھ کر منکرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا انکار کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک بھی ان آیات قرآنی کی غرض و غایت کچھ اور ہے۔ کاش جو لوگ دوسروں کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں کبھی اپنی صورتحال بھی دیکھ لیں کہ کہیں کمالات رسول کا انکار و انحراف کرنے سے اپنے ایمان کی دولت تنہی گوا بیٹھے۔ تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی کہ مصداق تو نہیں بن گئے۔ اے چشم شعلہ بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔